الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم مت بناؤ اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دوست، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو دوست مت بناؤ۔ کب؟ استحبوا، اگر وہ پسند کرے کفر کو علی الایمان، ایمان کے اوپر۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے بھائی، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار وہ ایمان پر کفر کو پسند کرے تو پھر ان رشتہ داروں کے ساتھ دوستیاں مت بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو رشتہ داری کے چکر میں ان کے ساتھ ایسی تمہاری دوستی قائم ہو جائے جس کی وجہ سے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ صاف اعلان ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر ہے پھر رشتہ داری ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور اگر پھر بھی کوئی دوستی کرے گا ان میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ یہ پھر سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ایک واضح اعلان ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ کسی کو اپنے باپ دادا سے محبت ہے، کسی کو اپنے اولاد سے محبت ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے، اپنے بیویوں سے محبت ہے، اپنے کنبے سے محبت ہے، اپنے مال تجارت سے محبت ہے، یا جو وہ کھاتے ہیں اس سے وہ اس کو محبت ہے، یا اپنے کوٹھیوں اور بنگلوں سے محبت ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگ فتربصوا، پھر انتظار کریں۔ ان سب کے اوپر اللہ کی، رسول اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں اپنا باء و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ اور خاندان، و اموال، اور وہ مال تجارت، اور وہ مال اقترفتموہا، جو تم نے کمایا ہے، جمع کیا ہے، و تجارت، اور وہ مال تجارت تخشون کسادہا، کہ تمہیں اس کے نقصان کا ڈر ہوتا ہے، و مساکن، اور تمہاری وہ حویلیاں، وہ کوٹیاں، وہ بنگلے، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور رسول اللہ سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرما دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ایمان، جہاد اور ہجرت کے سامنے رشتہ داری کی کیا حیثیت ہے واضح اعلان فرما دیا۔ یہ عام رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا بھائی ہے، غیر مسلم ہے، آپ کا بھائی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، والد مسلمان نہیں ہے، بہن مسلمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچائے ان حالات سے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ یہاں تو الحمدللہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، دینی مدارس، تبلیغی مراکز، خانقاہوں، علماء کرام اور دیندار لوگوں کے محنت کے نتیجے میں الحمدللہ وہ ماحول نہیں ہے، لیکن باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں باپ کا مذہب کچھ اور ہے اور بیٹی کا مذہب کچھ اور ہے، وہاں ایک بھائی کا مذہب کچھ اور ہے اور دوسرے بھائی کا مذہب کچھ اور ہے، تو وہاں پر پھر یہ حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک تو سب کے لیے ہے نا، تو ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ایمان موجود ہے، باطل اور غیر کی ایسی محنت چل رہی ہے، اللہ نہ کرے جیسی ان کی محنت ہے اور ہماری سستی اور غفلت ہے تو 50، 60، 100، 200 سال کے بعد شاید کہ پھر ہمارے ہاں بھی یہی حالت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے اولادوں کی، اپنے آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، اس سے ہمیں ان کے
گھر اور ان کے کاروبار اور ان کے معیشت کی فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے ان کی ایمان کی فکر، اور یہ ہم اور آپ کریں گے۔ تو فرمایا کہ ان سے دوستی جو ہے وہ لا تتخذوا، نہ کرو، دوستی منع ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، پھر بھی اگر کوئی دوستی کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر یہ ظالموں میں سے شمار ہوگا۔ اور اگلی بات کہ والد سے محبت کرنا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا پھر والد کی محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیٹے سے ایک طبعی محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم آئے، لہٰذا اللہ کے حکم کے مقابلے میں پھر بیٹی کی محبت آڑے نہیں آئے گی۔ مثال نماز کا ٹائم ہے اور ادھر بیٹا جو ہے وہ آپ کو کر رہا ہے کہ نماز نہ پڑھے، یا کوئی اور اس طرح کی لہو لعب کے اندر لگانا چاہتے ہیں جناب، یا مثال کے طور پر کہیں پر کوئی اجتماعی گناہ کا کام ہو رہا ہے اور اولاد کہتے ہیں جی وہاں چلتے ہیں جی۔ اب ایسے میں پھر جب تقابل آتا ہے پھر اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے جی، تقابل کی صورت میں۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اسی طرح بھائی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اسی طرح بیویاں ہیں۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ کسی جگہ پر باپ رکاوٹ ہے، کسی جگہ پر بیٹا رکاوٹ ہے، کسی جگہ پر بھائی رکاوٹ ہے، کسی جگہ پر بیوی رکاوٹ ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور کسی جگہ پر کنبہ اور رشتہ داری، رشتہ دار خاندان کے اندر ایک بدعت چل رہی ہے، اور اب سب خاندان والے اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ پھر ہمارے ساتھ تعلقات ختم کرو اور ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرو۔ یہ یہاں مقابلہ ہے۔ اب اللہ کا حکم پورا کرنا ہے یا رشتہ داری کو پورا کرنا ہے؟ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایسے میں اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ اور یہ جو رشتہ دار ہیں آج ایک بدعت پر ان کے ساتھ راضی ہو گئے، کل 2 بدعتوں کے ساتھ ان پر راضی ہوں گے، اور پرسوں 3 بدعتوں کے ساتھ اس پر راضی ہوں گے، اور پرسوں 4 بدعتوں کے ساتھ ان پر راضی ہوں گے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں پھر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس طریقے سے جو مال جمع کیا ہے یا مال تجارت، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یا کوٹی، بنگلہ، حویلی، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کے سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ نے صاف فرمایا، قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قیامت کے صبح تک آخری جو انسان آئے گا اس کے لیے بھی یہ خطاب ہے کہ اگر اللہ ان احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یہ زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ آ جائے جی۔ لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان چیزوں کی پھر اہمیت نہیں رہے گی تقابل کی صورت میں۔ ویسے تو ان کے ساتھ محبت کرنا منع نہیں ہے، اس لیے دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک جگہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جائے، من والدہ وولدہ، اپنے والد اور اولاد، والناس اجمعین، تمام لوگوں سے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو ان تعلیمات کے تابع نہ کر دے جو تعلیمات میں لے کر آیا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق اور نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، ان کو مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔